اسلامک ویڈیوز روزانہ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے عظیم الترین دولت ہے۔ جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی قدر انہیں کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے جب انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ آج ہم اس نعمت عظیمی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرات، اگرچہ ہمارا حقیقی خالق و مالک اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے اور اپنی عبادت کا حکم دیا، وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ اور محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ ارشاد باری ہے، اور تم اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکا، ان سے اف تک نہ کہو، ان کے لیے تم محبت و فرما برداری کا بازار جھکائے رکھو اور ان کے ساتھ نرم نرم گفتگو کرو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، یعنی ہلاک و برباد ہو۔ آپ سے پوچھا گیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص جہنم میں داخل ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے، یہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔